واقعہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کا کردار بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مصر سے نکلنے والے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام نون تھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام یوشع رکھا، جو کہ اللہ کی نجات کے معنی رکھتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکمت کی نعمت عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریب تھے اور آپ کے ساتھ کئی اہم واقعات میں شریک رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں شامل تھے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں تربیت حاصل کی اور انہیں مختلف ذمہ داریوں سے مدد فراہم کی۔ قوم کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی اور رہنما مقرر کیا۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا کیونکہ آپ کو اس قوم کی قیادت کرنی تھی جو کئی سالوں تک مصیبتوں میں مبتلا رہی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اس عظیم ذمہ داری کو قبول کیا اور اللہ کی مدد سے قوم کو ترقی کی راہ میں گامزن کیا۔ مدین کی سرزمین کی فتح۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے دورے قیادت میں کئی جنگیں لڑیں، جن میں سب سے اہم جنگ ہیرا ہے۔ یہ جنگ مدین کے علاقے میں ہوئی جہاں حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ یہ جنگ نہ صرف ایک فوجی کامیابی ہے بلکہ یہ بنی اسرائیل کی ترقی کی ایک اہم علامت بھی تھی۔ اللہ کی مدد۔ جنگ ہیرا کے دوران حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ کی مدد کے لیے دعا کی۔ آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور یقین دلایا کہ اگر آپ کو کامیابی ملی تو آپ اپنے لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی قوم کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مقدس سرزمین کی تقسیم۔ فتح کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے مقدس سرزمین کو بنی اسرائیل کے مختلف قبائل میں تقسیم کیا۔ یہ ایک بہت اہم کام تھا کیونکہ اس کے ذریعے ہر قبیلے کو اپنی جگہ ملی اور یہ ان کی روحانی اور معاشی ترقی کا سبب بنی۔ آپ نے انصاف کے ساتھ ہر قبیلے کو ان کی ضرورت کے مطابق زمین فراہم کی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت کی خصوصیات۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں کئی اہم خصوصیات تھیں۔ صبر و استقامت۔ آپ نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ۔ آپ کا اللہ پر مکمل یقین تھا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی مدد کے لیے دعا کرتے تھے اور اس کے وعدے پر ایمان رکھتے تھے۔ فوجی حکمت عملی۔ آپ نے جنگوں میں بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ آپ نے دشمن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ رہنمائی۔ آپ نے اپنی قوم کو دینی اور دنیاوی تعلیمات فراہم کی۔ آپ نے انہیں اللہ کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی۔ بنی اسرائیل کا عزم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا رہنما منتخب کیا گیا تو یہ ایک نازک وقت تھا۔ بنی اسرائیل کو ایک نئی زمین کی تلاش تھی، لیکن انہیں اپنی سابقہ گمراہیوں اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے
اپنے لوگوں کو حوصلہ دیا اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ کے وعدے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اگر وہ اس کے راستے پر چلیں گے۔ شہریوں کی فتح۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جب مقدس سرزمین پر قدم رکھا تو وہاں کئی اقوام موجود تھی۔ ان میں سے ایک اہم قوم عمالقہ تھی، جنہوں نے ان کی آمد کا سختی سے مقابلہ کیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اپنے ایمان اور عزم کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہ واقعہ یوشع کی قیادت اور اللہ پر بھروسے کا مظہر تھی۔ جنگ یریحو۔ جنگ یریحو میں حضرت یوشع علیہ السلام نے ایک خاص حکمت عملی اپنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ آپ کے لوگ شہر کے گرد 7 دن تک چکر لگائیں اور 7ویں دن شہر کے گرد بھونکیں۔ جب آپ کے لوگوں نے اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو شہر کی دیواریں گر گئی اور بنی اسرائیل نے یریحو کو فتح کر لیا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت کی مثال ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیر کس طرح کامیابی کا باعث بن سکتی ہے۔ سورج کا رکنا۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے خلاف لڑائی کی تو آپ نے دعا کی کہ سورج رک جائے تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے فتح حاصل کر سکے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور سورج کو روک دیا، جس کی وجہ سے آپ کی قوم کو اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ واقعہ آپ کی نبوت کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا بہترین ثبوت ہے۔ مقدس سرزمین کی تقسیم۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام نے مقدس سرزمین فتح کی تو آپ نے اس زمین کو مختلف قبائل میں انصاف کے ساتھ تقسیم کیا۔ آپ نے ہر قبیلے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں زمین دی، جو کہ آپ کی عدل و انصاف کی مثال ہے۔ یہ تقسیم صرف زمین کی نہیں تھی، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نئے آغاز کا موقع تھا، جہاں وہ اپنی شناخت اور ثقافت کو قائم کر سکتے تھے۔ اسرائیل کی بہبودی کے منصوبے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فلاح بہبود کے لیے کئی منصوبے بتائے۔ آپ نے انہیں زراعت اور معاشیت میں ترقی کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی زمین کا بہتر استعمال کرنا ہوگا۔ اس طرح آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی راہ میں محنت کرنے کی ترغیب دی، جس کا مقصد زندگی کی بہتری تھا۔ دشمنوں کے خلاف حکمت عملی۔ جب دشمنوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہمیں باہمی اتحاد کے ساتھ لڑنا ہے اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہے۔ آپ کی حکمت عملی میں دشمن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا شامل تھا، جو کہ آپ کی دور اندیشی کا مظہر ہے۔ عزیز بن نون کی نصیحتیں۔ آپ نے اپنے لوگوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی نصیحت کی۔ آپ نے کہا، جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں انہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نصیحت آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک امید کی کرن بن کر زندہ ہے۔ پیغام الہی کی تبلیغ۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا کہ علم کا طلب ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ آپ نے اپنی قوم کو علم کے حصول کی اہمیت سے آگاہ کیا تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں بہتر فیصلے کر سکیں۔
قوم کی مشکلات میں حوصلہ۔ جب بنی اسرائیل کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں حوصلہ دیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ آپ کا یہ حوصلہ افزائی کا پیغام لوگوں کے دلوں میں عزم پیدا کرتا رہا اور انہیں مشکلات کا ڈر کا مقابلہ کیا۔ حضرت یوشع کا عزم۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا عزم ہمیشہ بلند رہا۔ آپ نے کبھی بھی اللہ کی راہ میں قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ آپ کی یہ خصوصیات آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، جو یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور عزم کے ساتھ چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ قوم کی ترقی۔ آپ نے اپنی قوم کی ترقی کے لیے کئی کوششیں کی۔ آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کا یہ پیغام لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کامیاب ہوا اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے ایک مضبوط بنیاد میں ترقی کی۔ روحانی تعلیمات۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم کو روحانی تعلیمات فراہم کی۔ آپ نے کہا اللہ کی عبادت ہی ہمارے اصل کامیابی ہے۔ آپ کی یہ تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک روشنی کی کرن کی طرح موجود ہے۔ اجتماعی عبادات کی اہمیت۔ آپ نے اپنی قوم کو اجتماعی عبادت کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ آپ نے کہا اجتماعی عبادت ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ نصیحت لوگوں کے دلوں میں محبت اور اتحاد کی جڑ بن گئی۔ بہادری کی مثالیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہادری کی مثالیں دی۔ آپ نے کہا بہادری کے ساتھ لڑنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ پیغام لوگوں کے حوصلے بلند کرتا رہا اور انہوں نے اپنی مشکل کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ علم کی اہمیت۔ آپ نے اپنی قوم کو علم کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ آپ نے کہا علم کا تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی یہ نصیحت آج بھی تعلیم کے میدانوں میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دریا کا پھٹنا۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے جردن دریا پار کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو ہدایت کی کہ جب تم دریا کے کنارے پہنچو تو وہاں اپنی لاٹھی کو دریا میں مارو۔ جب آپ نے ایسا کیا تو دریا کا پانی پھٹ گیا اور زمین خشک ہو گئی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آسانی سے دریا پار کیا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت یوشع کی نبوت کا ثبوت ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قوی اور باہمت رہنما۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کی تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے عزم اور ایمان کے ساتھ لڑنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں جوش و خروش بھر دیتی اور انہیں اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے کی طاقت فراہم کرتی۔ آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل نے کئی جنگیں لڑی اور اپنی طاقتوں اور حوصلے کے ساتھ فتح حاصل کی۔ ملک کی تقسیم۔ جب بنی اسرائیل نے مقدس سرزمین کو فتح کر لیا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اس زمین کی تقسیم کا عمل شروع کیا۔ آپ نے ہر قبیلے کے لیے مخصوص زمین کا تعین کیا اور یقینی بنایا کہ ہر قبیلہ اپنی ضروریات کے مطابق زمین حاصل کرے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں انصاف کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ سب کی زندگی میں بہتری آئے۔ یہ تقسیم نہ صرف فزیکل تھی بلکہ یہ قوم کی تنظیم اور ان کی شناخت کا حصہ بن چکی تھی۔ اجتماعی عبادت کی اہمیت۔ آپ نے اپنی قوم کو اجتماعی عبادت کے فوائد کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اجتماعی عبادت اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ جب بنی اسرائیل نے مل کر عبادت کی تو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ اجتماعی عبادت
قوم کی روحانی زندگی کا حصہ بن گئی اور لوگوں کے دلوں میں محبت و اخوت کی جڑ بن گئی۔ مناجات اور دعا۔ حضرت یوشع علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے ایک بڑی جنگ کے لیے تیاری کی تو آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمیں فتح حاصل فرما۔ آپ کی دعا نے بنی اسرائیل کی روحانی قوت میں اضافہ کیا اور آپ کے لوگوں نے اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے میدان جنگ میں قدم رکھا۔ آپ کی یہ دعا اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنی اور آپ کی قوم کو کامیابی ملی۔ مشکلات کا سامنا۔ جب بنی اسرائیل نے زمین کی تقسیم کی تو کئی قبیلوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے قوم کے افراد کی مشکلات سنی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ آپ کی یہ قیادت قوم کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بنی۔ نئی نسل کی تربیت۔ آپ نے نئی نسل کی تعلیم و تربیت پر زور دیا۔ آپ نے کہا ہمیں اپنے بچوں کو علم کی روشنی سے آراستہ کرنا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں چلنے والے بہترین انسان بن سکیں۔ آپ کی یہ نصیحت نسلوں کی ترقی کا ذریعہ بنی اور بنی اسرائیل کے لوگ اپنے بچوں کو علم کی اہمیت سمجھانے لگے۔ دشمن کی تدبیریں۔ جب دشمنوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے لیے تیار کیا۔ آپ نے کہا ہمیں حکمت و تدبیر کے ساتھ لڑنا ہے۔ آپ نے دشمن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور جنگی حکمت عملی اپنائی۔ آپ کی یہ تدبیر قوم کو فتح کی طرف لے گئی۔ دعوت اور تبلیغ۔ آپ نے لوگوں کو دعوت تبلیغ کے ذریعے اللہ کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی۔ آپ نے کہا علم کا تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہمیں اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اللہ کی راہ پر چلنے لگے۔ منافقین کا مقابلہ۔ جب بنی اسرائیل میں کچھ منافق پیدا ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے کہا ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، ان کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ کی یہ قیادت قوم کا مضبوطی فراہم کرتی رہی اور لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ آپ کی وفات کے بعد لوگ آپ کے نقش قدم پر چلتے رہے، لیکن کچھ وقت بعد انہیں اللہ کی راہ سے ہٹتے دیکھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف آزمائشیں بھیجی۔ حضرت یوشع کی عبادت۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی عبادت بھی مشہور تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ آپ نے روزانہ نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی عادت بنائی۔ آپ کی دعاؤں میں اللہ کی رضا اور قوم کی بھلائی کا ذکر ہوتا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا درس۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ کامیابی کا راستہ اللہ کی رضا میں ہے۔ آپ نے کہا جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت یوشع کی محبت۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے محبت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ہمیشہ ان کی مدد کی اور انہیں مشکلات میں حوصلہ دیا۔ آپ نے کہا ایک رہنما کا فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھے اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیمات فراہم کی جو آج بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ نے کہا علم کا طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ نے تعلیم کے ذریعے
لوگوں کو دین کی سچائیوں سے آگاہ کیا۔ قوم کی وحدت کا پیغام۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی قوم کی وحدت کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے کہا، اتحاد میں طاقت ہے۔ اگر ہم آپس میں متحد ہوں گے تو ہمیں کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ حضرت یوشع کا سفر۔ آپ کا سفر بھی اللہ کی راہ میں رہا۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے سفر کیا اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کی۔ آپ نے کہا کہ سفر انسان کو سکھاتا ہے اور اس کی سوچ کو وسیع کرتا ہے۔ دعا کی طاقت۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا کی طاقت کو بھی اجاگر کیا۔ آپ نے کہا کہ دعا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھاتی ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کا وعدہ۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ کے وعدوں کا ذکر کیا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا اور جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ قوم کا عروج۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کا عروج ہوا۔ آپ کی کوششوں سے قوم کی معاشرت بہتر ہوئی اور لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ آپ نے انہیں بہتر زندگی گزارنے کے اصول سکھائے۔ اللہ کی نشانیوں کی اہمیت۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ آپ نے کہا، اللہ کی قدرت کو سمجھنا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت یوشع کی شجاعت۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی شجاعت بھی قابل ذکر تھی۔ آپ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور ہمیشہ اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کا قانون۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے قوانین کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں انہیں دنیا آخرت میں کامیابی